والے ان واضح معجزات کے آ جانے کے بعد آپس میں جھگڑا نہ کرتے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی رسول اللہ کی طرف سے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سارے نبی، ان میں سے 313 رسول اور ان میں سے 5 اولو العزم پیغمبر قرار دیا خدا کریم نے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے واضح معجزات آنے کے بعد آپس میں یہ جھگڑا نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے خدا کے جبر نہ کرنے کی بنا پر اختلاف کیا۔ یعنی خدا نے لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے نا، زبردستی تو نہیں ہے۔ دنیا میں انسان فاعل مختار ہے، جو کچھ کرے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، ٹھیک ہے نا؟ خدا نے ہمیں صحیح راستہ بتانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ یہ اللہ کا کام کرتا ہے بھائی، راستہ کو بتانا اللہ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا؟ گریبان پکڑ کے اسی راستے پر اگر تو بھی انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا، جب انبیاء کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے۔ اگر زبردستی جب وہی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، بھائی یہ راستہ صحیح ہے اور یہ راستہ غلط ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس بنا پر یعنی خدا نے جبر نہ کیا تو اس لیے اختلاف ہو گیا، کوئی یعنی مسلمان، کوئی کافر، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، بھائی سارے انسان ہیں نا، انسان ہیں، انسان میں تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے جبر نہیں فرمایا، جبر نہیں فرمایا یعنی اس کا مطلب انسان اپنی مرضی سے جو کچھ کرے، اس لیے دنیا میں اختلاف پیدا کیا آپس میں، جبر نہ کر۔ پھر وہاں پر خدا فرماتا ہے روز قیامت کے دن جو روز محشر میدان میں ہے، میدان میں تمام انسان وہاں پر اکٹھا کیا جائے گا پروردگار عالم۔ پھر وہاں پر خدا سب سے پوچھے گا کہ تم کو راستہ بتانے کے لیے میں نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، 4 کتابیں دی، اس کے باوجود تم نے میرے توحید اور مجھ خدا کی وحدانیت یعنی انکار کیوں کیا؟ تو پھر وہاں پر انسان کہے کہ پروردگار ہم غلطی پر، اب وہاں غلطی کا اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ آپس میں جھگڑا نہ کرتے، لیکن ان کے لیے خدا کے جبر نہ کرنے کی بنا پر اختلاف کیا، یعنی کیا ہوا؟ بعض ایمان لائے اور بعض کافر ہو گئے، بعض ایمان لائے اور بعض کافر ہو گئے، کیونکہ جبر نہیں کیا اللہ کی طرف سے، فاعل مختار ہے، کوئی کام کرے یا نہ کرے، اچھا کام کرے برا کام کرے، انسان کی مرضی ہے۔ اور اگر خدا کوئی کر لیتا تو یہ جھگڑا نہ کر سکتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے خدا وہی کرتا۔ اگلی آیت آ جائے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ مہم آیت مبارکہ ہے۔ دیکھو مومنین عزیز، اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے نفقہ نکالو، اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے خمس ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دیا کرو۔ جو ثواب آپ اپنے ہاتھ سے دیں گے، آپ کی جگہ پر آپ آنے والے جو اولاد ہیں، آپ ان پر چھوڑ کر رکھیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا نفقہ، میری خیرات میرے اولاد نکالی، اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا آپ اپنے ہاتھ سے دیں۔ تو اپنی زندگی میں خود دے دو، کسی کی مدد کرنی ہو اپنے ہاتھ سے خود دے دو، کسی کو کچھ دینا ہو تو اپنے ہاتھ سے خود دے دو، خود حساب کر کے چلے جاؤ، اولاد کے لیے مت چھوڑ کے اولاد حساب کرے۔ اگر اولاد صالح ہے تو ممکن ہے وہ آپ کا حق ادا کرے، اگر صالح نہ ہو تو ممکن ہے آپ کا حق ادا نہ کرے، تو پھر سزا آپ کو ملے گی، مال بھی آپ کو، سزا بھی آپ کو۔ تو لہٰذا خدا کیا فرما رہا ہے؟ زندگی میں موت آنے سے پہلے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے
قبر میں میت و جنازے کی شکل میں اتارنے سے پہلے اپنی زندگی میں ہی نیک اعمال بجا لا۔ کیا فائدہ ہے؟ سماعت فرمائے۔ اے ایمان لانے والوں، ایمان خدا پر، ایمان کتاب پر، ایمان رسولوں پر، ایمان اماموں پر، ایمان قیامت پر، ایمان قبر پر، ایمان جنت و جہنم پر، ایمان لانے والوں سے اللہ خطاب کر رہا ہے۔ اے ایمان والوں، جو تمہیں رزق دیا گیا ہے ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو۔ کب تک پروردگارہ؟ مرنے کے بعد، موت آنے کے بعد، سونے کے بعد، بڑھاپے میں، جوانی میں، کب ہم خرچ کریں راہ خدا میں جو رزق دیا ہے؟ خدا فرماتا ہے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے۔ بڑی بات ہے بھائی، وہ دن آ جائے۔ کس دن پروردگارہ؟ کون سا دن؟ فرماتے ہیں جس دن نہ تجارت ہوگی کہ تم اللہ کو کوئی مال دو، اللہ سے ثواب کماؤ، وہاں کوئی تجارت نہیں ہوگی کہ روز قیامت کے دن محشر میدان میں اللہ سے ایک پروردگارہ اب میں 5000 راہ خدا میں دیتا ہوں، مجھے اتنا ثواب دے دو۔ اللہ فرمائی وہ تو دنیا کی بات تھی، یہاں نہیں، یہاں تم نے حساب دینا ہے، بات ختم۔ یعنی اس کا عمل بند ہو جائے گا، جو کچھ کیا ہے اسی کا جواب دہ ہے وہ انسان۔ اس دن جس دن نہ تجارت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش۔ دنیا میں اگر خطا کار ہوں، عصیانگر ہوں، گناہ گار ہوں تو میں آپ سے کہوں گا میرے لیے التماس و دعا کریں۔ میں خود بھی دعا کر سکتا ہوں، آپ بھی دعا کریں گے، لیکن میرے مرنے کے بعد کون ہے جو میری شفاعت کرے؟ فقط ایک ہی چیز، وہ میرا عمل ہے۔ میرا عمل ٹھیک ہو تو میرے لیے نجات ہے، میرا عمل ٹھیک نہ ہو تو میرے لیے سزا ہے، نہ سفارش۔ اور کافرین ہی اصل میں ظالمین ہے، یعنی اللہ کو انکار کرنے والے ہی ظالمین ہے۔ اشارہ ہے کہ سرکار دو عالم کو مرسلین میں قرار دینے کے بعد، تفسیر قرار دینے کے بعد ان کے باہمی افضلیت کا تذکرہ کیا گیا اور بعض خصوصیات کی طرف اشارہ کیا گیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ سب رسالت و نبوت میں یکساں ہے، کمالات کے ظہور میں مختلف ہے۔ اس سے رسالت نبوت مجروح نہیں ہوتی ہے۔ ظاہر کہ جب سارے مرسلین برابر نہیں تو سارے اصحاب، سارے مسلمان یا سارے سال اور دن کیسے برابر ہو جائیں گے؟ یہ اشارہ ہے کہ خدا نے جبر سے کام نہیں لیا۔ اگر جبر سے کام لیتا خداوند کریم تو پھر خدا کی قسم روزہ نہ رکھنے والوں کو دنیا میں ہی نابود کر دیتا، نماز نہ پڑھنے والوں کو دنیا میں ہی نابود کر دیتا۔ زبردستی اگر ہو جائے، اللہ کی طرف سے اجبار ہو جائے تو دنیا میں ایک دن روزہ چھوڑو دوسرا دن مر جائے، لیکن اللہ نے نہیں، فاعل مختار بنایا، کہا کہ دنیا میں تم جو کچھ بھی کرو لیکن آخر میں تم سے حساب لینا ہے۔ تو یہ اشارے کہ خدا نے جب اسے کام نہیں لیا اور بندوں کو ان کے اختیار پر چھوڑ دیا، اور نہ وہ توئی کر لیتا ہے تو ابلیس پہ سجدے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اللہ اجبار کرتا تو ابلیس پہ سجدے سے انکار نہیں کر سکتا تو اسے نابود کر لیتا، لیکن اس طرح ثواب و عذاب اور خیر و شر
سب کا خاتمہ ہو جاتا۔ تو لہٰذا خداوند کریم نے لا اکراہ فی الدین پر عمل کرتے ہوئے کہ جبر نہیں فرمایا، کہ انسان فاعل مختار بنایا، کہ انسان ایک مدت معین کے دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد اللہ بندوں سے حساب لیا جائے گا، تم نے دنیا میں اس عمر میں اس زندگی میں کیا کر کے آیا ہے، مجھ اللہ کو جواب دو۔ بس جس کے پاس جواب ہو وہ اس یہاں سے ہی جواب لے کے جانا ہے، وہاں نہ سفارش ہوگی نہ شفاعت ہوگی۔ میرا عمل ہو، میرے اعمال خیر ہو تو پھر میرا عمل ہی میرا کام آئے گا، اس اعمال خیر کو دیکھ کر معصومین شفاعت فرمائیں گے۔ اگر میرا عمل ہی زیرو ہو تو معصومین بھی فرمائیں گے کہ تم ہمارے کام کا بندہ نہیں ہے۔ اسی لیے مولا کائنات آخری حدیث فرمایا ان الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، حساب کی جگہ نہیں۔ چہرہ بدن قبر میں رکھنے کے بعد حساب کا دن شروع ہوگا اور عمل بند ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔